کے آخر میں متاثرین 3 لاکھ، جولائی کے اختتام پر 10 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ، احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے سے ہوا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد اسد عمر کی میڈیا کو بریفنگ، کہا سب لوگ ماسک پہنیں گے تو بیماری 50% کم ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ نیب کا شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے لانے کا فیصلہ۔ ترجمان نیب کے مطابق شہباز شریف کا تنخواہوں میں 10% اضافے کا مطالبہ، کہتے ہیں مہنگائی ہر حد پار کر چکی، سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں اضافہ نہ کرنا ناقابل قبول ہے، کسانوں کو اب رعایتیں نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ ادھر شہباز گل کا کہنا ہے وزیر اعظم کو سرکاری ملازمتوں کی مشکلات کا احساس ہے، کورونا کے باعث معیشت دباؤ میں ہے، حالات بہتر ہوتے ہی ریلیف دیا جائے گا۔ عمران خان کو دہاڑی دار طبقے کا بہت ڈر تھا، لیکن کم از کم تنخواہ کا بھی اعلان نہیں کیا۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں حکومت نے ہائر ایجوکیشن کا جو حال کیا، لگتا ہے یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے عام آدمی اور طبی عملے کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا، جلد عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ روبینہ خالد بولی حکومت کی نااہلی کے باعث عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا وفاقی بجٹ مسترد، نظر ثانی کا مطالبہ۔ سراج الحق کہتے ہیں بجٹ میں غریب کے لیے کوئی ریلیف ہے نہ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اقدامات۔ 1,70,00,000 لوگوں کی بے روزگاری کا خدشہ ہے۔ ادھر MQM پاکستان کا کہنا ہے ملازموں، پینشنز اور مزدوروں کو ریلیف نہیں دیا گیا، تنخواہوں اور پینشن میں 20% اضافہ کیا جائے، مزدور کی کم از کم اجرت 25,000 روپے مقرر کی جائے۔ $5.5 ارب کے بیرونی قرضے کی ادائیگی میں تاخیر کی سہولت، حکومت کی تاریخی ریلیف۔ ذرائع کے مطابق نواں مالی سال کے آغاز میں ہی اضافی امپورٹ کی ادائیگیوں کی ضمانت مل گئی۔ ادھر حفیظ شیخ کا کہنا ہے برآمدات اور ترسیلات زر متاثر ہونے پر بجٹ بنانے میں مشکل ہوئی، مسائل کے باوجود غریبوں کی مدد کے لیے کورونا ریلیف فنڈ قائم کر دیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 1813 کلومیٹر سڑکیں بنائیں گے۔ مراد سعید کا کہنا ہے قومی شاہراہوں پر زیتون کے درخت لگانے کے لیے نیشنل بینک سے معاہدہ ہو گیا۔ بلوچستان اور جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقے بھی سی پیک کا حصہ بن رہے ہیں۔ سوات موٹر وے کا سیکنڈ فیز اسی سال شروع ہوگا۔ پشاور سے DG خان موٹر وے بنائیں گے، پورا پنجاب موٹر وے سے منسلک ہو جائے گا۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی وزارت صنعت و پیداوار کو خط۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے سستی چینی فراہمی پر جواب دے دیا۔ خط میں لکھا یوٹیلیٹی سٹورز کو 63 روپے فی کلو چینی نہیں دے سکتے۔ وزارت صنعت کی 63 روپے فی کلو چینی فراہمی کی سفارش کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ سندھ حکومت وعدہ نبھائے اور قبائلیوں کو NFC کا 3% حصہ دے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب نے کہا سندھ حکومت نے کبھی قبائلی علاقوں کو مراعات دینے کی مخالفت نہیں کی، قبائلی اضلاع آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو وفاق اپنے شیئر میں سے مزید حصہ دے۔ گورنر پنجاب اور یونیورسٹیز کے چانسلر چودھری سرور کا تاریخی اقدام، یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کے جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ اپنا پلازما عطیہ کریں، ہم وطنوں کی زندگی بچائیں۔ 0334192026 پر واٹس ایپ کیجیے۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد، کرکٹر سعید اجمل، استاد حامد علی خان اور محسن عباس کی بھی پلازما عطیہ کرنے کی اپیل۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر سلمان حسیب کا
اپنے خون کا پلازما ڈونیٹ کرنے کا اعلان۔ عام خبر ہے، گورنر پنجاب اور یونیورسٹی چانسلر چودھری سرور کا تاریخی قدم سامنے آیا۔ یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر اب ڈگری نہیں دی جائے گی۔ یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ پنجاب کی جامعات میں قرآن مقدس کو پڑھائے بغیر کسی طالب علم کو ڈگری جاری نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اسی حوالے سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ چودھری سرور کی جانب سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب پنجاب کی کسی بھی یونیورسٹی میں کسی طالب علم کو قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری جاری نہیں کی جائے گی اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ عام خبر ہے، یونیورسٹیوں میں اس وقت جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر ڈگری کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب اور یونیورسٹی چانسلر چودھری سرور کا تاریخی قدم سامنے آیا۔ یونیورسٹیوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ اسی عام خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں کو اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ڈگری تبھی ملے گی جب قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ یونیورسٹی چانسلر چودھری سرور نے اس حوالے سے بات کی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب کسی طالب علم کو ڈگری کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ تمام یونیورسٹیوں میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نوجوان نسل کے لیے اور دین سے متعلق محبت کے لیے حکومت کا یہ قدم کتنا عام ہے۔ سب سے پہلے مولانا خبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا رخ کروں گا۔ مولانا صاحب بتائیے گا، یہ وہ قدم ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے جس کو بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن مقدس جو ہے وہ ایک ایسی تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بالآخر پنجاب حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے، مذہبی حلقوں میں اس کو کس طرح سے پذیرائی ملے گی اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں حکومت پنجاب کو اور بالخصوص جناب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور حکومت پاکستان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کریم اور اس کے ترجمے کو لازم قرار دے دیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت تک ڈگری نہیں ملے گی جب تک کہ قرآن مجید کا ترجمہ بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہیں گے۔ قرآن کریم جو ہے وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں تو دیگر مذاہب بھی اپنی اپنی بکس اپنی کتابیں جو ہیں ان کو بچوں کے سامنے رکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم کو سمجھے، اور قرآن کریم جو ہے اس کا سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا شافع بنائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ کلاسز کے اندر جو ترجمہ قرآن اور قرآن کریم پڑھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو سیکھیں بھی اور پھر آگے سکھائیں بھی۔ ٹھیک ہے، عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور نوجوان نسل کے لیے اور دین سے محبت کے لیے حکومت کا یہ قدم کتنا اہم ہے، کس طرح سے سراہنا چاہیے اس قدم کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی مستحسن بات ہے اور اچھی بات ہے۔ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے صدقے جو ہے یہ ملک قائم ہوا تھا، جہاں پر اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے یہ دیکھیں نا ہمارا جو نوجوان ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دین کیا ہے، اور جب قرآن کریم سے وہ جڑ جائے گا اور وہ قرآن اور سنت کو سمجھنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی بن جائیں گی۔
تو گورنر پنجاب اور پنجاب حکومت اس پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک بل جو ہے وہ ناموس رسالت اور اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین